صورتحال ظاہر ہے ٹینس تو ہو گئی ہے کافی، تو لیکن دیکھیں نا بیہائنڈ دا سین ڈپلومیٹکلی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اپنے آپ کو پوزیشن کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے پوسچرنگ کر رہے ہیں. تو ایران کی اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ زیادہ اٹیک کیا جائے اس کے ان کے جو پراکسیز کی طرف سے. ہوتیز کو کہا کہ تم بھی اٹیک کر دو، ریڈ سی کو بند کرو. عراق میں بھی کہا کہ تم بھی شروع کر دو. جارڈن میں بھی انہوں نے حملہ کر دیا تاکہ امریکہ ڈسٹریکٹ ہو جائے اور بے شمار فرنٹ میں اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے، تو وہ جلدی آ جائیں گے اپنی ٹیبل پہ نیگوشیٹ کرنے وتھ بیٹر کنڈیشن. لیکن امریکہ بھی اس کو جواب دے رہا ہے کہ اس کو دھمکیاں بھی دیں گے، بڑھ کے بھی ماریں گے اور ان کو سویر اٹیک بھی کریں گے تاکہ وہ کمزور کے ہو جائیں. سو دس از پاسچرنگ، ایکسپینسو وے ٹو پاسچر. لیکن ڈپلومیٹک سولوشن اس کا ڈپلومیٹک ہی ہوگا. ایران جانتا ہے کہ وہ ملیٹریلی تو نہیں جیت سکتا یہ وار. امریکہ بھی جانتا ہے کہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ سے نہیں پہنچائیں گے. سو اٹ از پاسچرنگ وائل نیگوشیشن از کنٹینیوئنگ. بالکل ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب، یہ ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ایران جو ہے وہ انگیج کر رہا ہے امریکہ کو نئے محاذوں پر. پہلے اردن شامل نہیں تھا، اردن پر اٹیک کیا گیا، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق کی جانب سے اب اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور آپ نے جس کا ذکر کیا حوثیوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے ریڈ سی کو بلاک کر دیں. آپ ان کی شمولیت سے امریکہ کی کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں جو اب کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو بھی شامل کیا جائے گا حملوں کے لیے، اور وہ 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں؟ نئے اسپیل کا ذکر امریکی صدر نے بھی کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ جب بے شمار فرنٹس کھلی ہو گئی ہیں، دا موسٹ سگنیفیکنٹ جو بات تھی وہ ہوتی نے جو اٹیک کیا تھا، دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. اب دیکھیں نا، پہلے دیر واز اے کنسرن لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ سعودی عربیہ اس کے گھر میں 2 دروازے تھے. سامنے والا دروازہ تھا کہ آئل ایکسپورٹ کرو اسٹریٹ آف ہرموز سے، لیکن ان کی پائپ لائن بھی بنی ہوئی تھی ٹو ریڈ سی. اگر وہ دروازہ بند ہے تو گھر کا پچھلا دروازہ بھی ہوتا ہے، وہ ریڈ سی سے ایکسپورٹ کر سکتے تھے. جب ہوتی نے جو اٹیک کیا ہے، وہ ریڈ سی کی ٹریفک کو اگر وہ بند کرنا چاہیں، پھر سعودی عربیہ بہت مشکل میں پڑ جائے گا، پھر امریکہ بھی ریئیکٹ کرے گا. تو جو ہوتی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دس از ویری سیریس. تو آپ دیکھیں گے ویری شارٹلی امریکہ سعودی عربیہ دونوں کا اٹیک کریں گے ہوتی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ ریڈ سی بلاک نہ ہو جائے. تو دس از دا نیو اسکیلیشن، دس از سگنیفیکنٹ اسکیلیشن. تو یہ پہلے اس کو ریزالو کریں گے. ایران از ٹرائنگ ٹو ڈسٹریکٹ بائی اٹیکنگ عراق میں، اردن میں اور مشرق وسطیٰ میں. لیکن ناؤ یو ول سی دا انٹینسٹی ول رائز جب تک کہ ہوتی کو قابو میں کیا جائے گا. دیٹ اسٹیج نمبر 1. اچھا پروفیسر صاحب، جس طریقے سے عراق میں یہ جو سیکیورٹی رسپانس تھا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس وار میں شامل ہو جائے گا؟ اور جس طرح سے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ وار اب ریجنل وار بنتی جا رہی ہے، تو کیا ایسا ہوگا پورے خطے میں یہ پھیل جائے گی اور مزید ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے؟ وچ از ان لائکلی. جو دیکھنا ہوتیز ہیں یہ آپریٹ فرام یمن، اور سعودی عربیہ اور یمن کی آپس میں کئی سالوں سے، کوئی 5-6 سال سے ہو رہی ہے ان کی اسکرمشز. تو سعودی عربیہ ول یوز دس چانس کہ ہوتی کو ونس اینڈ آل پرماننٹلی ان کو تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ تھریٹ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے. سو دس ول بی ناٹ اے ریجنل وار، اسپریڈ نہیں ہوگی، یہ ٹارگیٹڈ اٹیک ہوں گے. ہوتیز کو نیوٹرلائز کیا جائے گا، اور جو اردن اور جو عراق میں ہوا ہے، دیز آر جسٹ پریشر ٹیکٹک. آئی ڈونٹ سی کہ وار ایکسپینڈ ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی ملک کے پاس سسٹین نہیں کر سکتے لانگ ٹرم انگیجمنٹ. اٹس ایکسپینسو، اٹس ٹو فار اوے فرام ہوم، and you know they are also running out of weapons, so there is a limit to how many bom kitne drop kar sakte hain. رائٹ. آپ حوثیوں کے خلاف کارروائی کی بات کر رہے ہیں. 2015 میں ایک ساتھ کارروائی کی تھی سعودی عرب اور یو اے ای نے، لیکن داخل تو وہ اس جنگ میں ایک ساتھ ہوئے تھے، لیکن جب اس سے باہر نکلے تو دونوں دے فیل اپارٹ. آپ کو لگتا ہے اس بار حوثیوں کو روکنے کے لیے سعودی عرب کا اتحادی امریکہ ہونے والا ہے جو وہاں پر حملے کرے گا؟ اب دیکھیں کیسے ہوتا ہے، اٹس ہارڈ ٹو سے، لیکن اسٹریٹجکلی اسپیکنگ سعودی عربیہ کو یہ چانس ملا ہے کہ ہوتی نے اٹیک کیا، تو دس از ناؤ دے کین ڈراپ دا بگ بامس، دے کین برنگ امریکہ ان کے ساتھ لا کے، کیونکہ امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے کہ ایران پہ فل پریشر ڈالنے کے لیے اگر ہوتیز کو تباہ کر دیا جائے، ہیو ون لیس پراکسی ٹو وری اباؤٹ. تو حزب اللہ کو انہوں نے کافی ڈیمیج کر دیا ہے، ہوتیز کو بھی آپ ڈیمیج کر دیں گے تو دے ول بی فیلنگ کہ زیادہ کنٹرول ہوگا، لیوریج ہوگا ان کا نیگوشیشن پہ. یا اٹ از گیٹنگ اگلی، بٹ اٹس اگلی ٹیمپرریلی.
یہ کچھ 2-3-4 ہفتے کی بات ہے. اس کے بعد پھر دین ول بی بیک ٹو نیگوشیٹنگ ٹیبل, بیک ٹو فوکسنگ آن اسٹریٹ آف ہارموز اینڈ نیوکلیئر ڈسکشنز. رائٹ. ڈو یو تھنک سر کہ ابھی جس طرح سے صدر ٹرمپ کا ہم نے بیان کل کا دیکھا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل انوالو کر رہا تھا اور جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہمیں اس جنگ کی طرف مصروف کیا گیا, اور اب پھر جو امریکی میڈیا ہے وہ رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کو اس وار کے اندر, ان حملوں کے اندر خصوصی طور پر شامل کیا جائے. وار میں تو ڈیفینیٹلی وہ شروع سے ہی ہے, اور یہ جو حملے ہیں ان کا منصوبہ 2 ویکس تک کا ہے جو آپ بتا رہے ہیں, تو کیا ایک بار پھر سے یہ دونوں مل کر اٹیکس کریں گے ایران پر اور اسی نہج پر پہنچایا جائے گا, اور کیا اس طریقے سے پریشرائز کر کے ٹیبل ٹاک کے لیے منانا دوسرے فریق کو یہ ٹھیک ہے؟ یا یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں نیتن یاہو صاحب ابھی آئے ہوئے تھے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں, یہی بات تھی کہ ہم امریکہ اتنے دور سے لڑا ہے, تم کیا کر رہے ہو, جنگ تو تمہاری ہے, ہمیں تو ایران سے کتنا رسک نہیں تھا اٹیک ہونے کا, تمہیں زیادہ رسک تھا, میسائل وغیرہ تمہاری طرف آ رہے تھے, تو ہمارے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر تم بھی لڑائی کرو, ہم اپنا سب ڈیمیج کیوں کر رہے ہیں. تو اسرائیل کو اتنا گھسیٹا ہے کہ تم نے شروع کیا تھا, تم بھی کام ختم کرو, کم از کم جو پراکسی وارز ہیں ہو رہی ہیں تمہیں اس میں زیادہ ایکٹ کرنا پڑے گا. تو فار نیتن یاہو دس از پولیٹیکلی امپورٹنٹ. وہ الیکشن واز اباؤٹ ٹو لوز الیکشن, لیکن دیٹس ون آئٹم جب کہ اٹیک اس نے کیا ہے, دیٹ گیوز ہم پولیٹیکل سپورٹ. سو پالیٹکس کے لیے پولیٹیکلی ہی نیڈس ٹو اٹیک these targets so he can gain support and he can win the election. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروفیسر نعیم ہمیں برکلے سے جوائن کیے ہوئے تھے. ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے.